السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں۔ لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک غریب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب آ کر رکا، جس قافلے میں ایک میاں اور بیوی تھے۔ بیوی حاملہ تھی، یعنی کہ پریگننٹ تھی۔ ایسے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے منتظر تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کریں، اور جب وہ قافلہ مدینہ منورہ میں رکا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھیس بدل کر مدینے میں گھوم رہے تھے تاکہ کسی غریب کی آواز کو سن سکے اور اس کی مدد کر سکیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے کہ وہ بھیس بدل کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایسے میں جو غریب لوگ تھے وہ آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ وقت کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میاں بیوی کے خیمے کے قریب سے گزرے تو اس وقت خیمے سے ایک زوردار چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آواز کو سنا تو فوراً اس خیمے میں آواز لگائی اور یہ بات کہی کہ یہ عورت کیوں چیخ رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں اس عورت کا شوہر فوراً باہر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ میری بیوی پیٹ سے ہے، اس لیے وہ زور سے چیخ رہی ہے، اس لیے وہ رو رہی ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زوجہ محترمہ کو یعنی کہ اپنی بیوی کو خیمے کے قریب لے کر آؤں اور وہ آپ کی بیوی کی مدد کریں تاکہ آپ کی بیوی کے بچے کی آسانی سے پیدائش ہو سکے۔ ایسے وقت میں وہ شخص راضی ہو گیا اور بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مدینے میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، وہ لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہیں۔ ایسے وقت میں اس خیمے میں ایک عورت ہے جو پیٹ سے ہے، یعنی کہ حاملہ ہے، اور بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے، اور وہ عورت درد کے مارے تڑپ رہی ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کسی طبیب کو بلا کر لے آئیں۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یہ بات کہنے لگی کہ اگر آپ کا یہ حکم ہے تو میں کروں گی، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی خیمے کی طرف چل پڑے، اور وہاں پہنچتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خیمے میں داخل ہوئی اور جا کر اس عورت کی مدد کرنے لگی۔ دوستو، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ آواز لگائی کہ اے امیر المومنین، اس عورت کے شوہر کو بتا دیجئے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے امیر المومنین کا الفاظ استعمال کیا تو فوراً ہی اس شخص کے ہوش اڑ گئے اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتا ہوا الگ ہو گیا۔ دوستو، یہ وہی شخص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد کی گوہار کرنے آیا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مدد کرے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا اس قدر مدد کریں گے اس نے ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کا لباس دیکھ کر وہ شخص اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ حضرت عمر ہے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان۔ اپنی زندگی ایسی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں کہ آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا جو لباس تھا وہ اس قدر سادہ تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خود پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ آپ ہی آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایسی سادگی بھری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری۔ جب یہ واقعہ گزر گیا، اس شخص کو بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ تم مدینہ منورہ میں کس حاجت سے آئے تھے؟ تو ایسے میں اس شخص نے یہ بات کہنے لگا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں سچ میں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آپ ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور مدینہ منورہ آنے کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمارے حالت بہت خراب ہیں اور ہم بہت ہی زیادہ غریب ہیں۔ ایسے میں ہم آپ سے مدد مانگنے آئے تھے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا تو فرمایا کہ کل میرے دربار میں آ جانا، جو بھی تمہاری حاجت ہے سب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ تو ہیں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سادگی کو پسند کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہ ہو سکے کہ وہ غریب ہیں اور ان کی زندگی پریشانی میں گزر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، ایسے میں گزارا کرنا مشکل ہے، تو ایسے میں آپ کے لیے حلوہ کہاں سے بناؤں؟ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو آپ کی بیوی نے کھانے کے ساتھ ساتھ حلوہ بھی لے کر آئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حلوے کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا۔ لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ مال غنیمت میں سے اتنا تھوڑا سا ملتا ہے کہ ہمارا گزارا ہو جائے، تو آج یہ حلوہ کیسے بنا؟ تو یہ بات سننے کے بعد آپ کی بیوی نے یہ بات کہی کہ جب آپ نے یہ بات کہی کہ آپ کا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے تو تبھی سے میں نے یہ بات ٹھان لی تھی، اور جب میں آٹا گوندتی تو میں ایک مٹھی آٹا الگ کر لیتی، اور اسی طرح کچھ دن کیا۔ جب ایک مقدار میں آٹا جمع ہو گیا تو اسے بازار میں بیچ آئی اور اس کے بدلے میں چینی خرید لائی، اور پھر جب میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد میں نے آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے جہاں پر مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا، اور جو مال غنیمت کو بانٹ رہا تھا اس سے کہا کہ ہمارے آٹے میں سے جو ہمیں آٹا ملتا ہے اس میں سے ایک مٹھی آٹا کم کر دیا کرو، کیونکہ اتنے میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، پر ان کی زندگی ایک دم سادی تھی، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کو ایک دم سادگی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔